ایک چیز ان کے اندر فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، ایک نشانی ان میں سے یہ بیان فرمائی کہ قوم کا جو حاکم ہوگا، قوم کا جو لیڈر ہوگا، ان میں سب سے کم تر آدمی ہوگا. یہ بھی ایک نشانی بیان پیارے نبی نے ارشاد فرمائی. حاکم کسے ہونا چاہیے؟ حاکم کیا ہے؟ حاکم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اسلام کے اندر جو حاکم ہے اس پر کیا کیا اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں آتی ہیں حاکم بننے کے بعد؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو اس طرف آتے نہیں، وہ نہیں آتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امارت کے لیے کہا گیا آپ امیر بن جائیں، تو فرمایا کہ جو شخص امیر بنا دیا گیا فقط ذبح بغیر سکین، وہ تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہے، قوم کا جو حاکم ہے، وہ ان کا خادم ہے. اگر خادم بن کر رہے گا تو پھر چھٹکارا ہے. نہ یہ اتنا بڑا عہدہ ہے اور اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کو نبھانا بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بکری بھی مر گئی تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی. تو ایسا یہ عہدہ ہے. تو فرمایا جب وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم، کہ جیسے تم ہوگے ویسے حکمران آ جائیں گے. آج ہم حکمرانوں کو برا کہہ رہے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کا حکم کتنا پورا کر رہے ہیں. نماز پابندی سے پڑھ رہے، قرآن کی پابندی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، بیوی کا حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں، بچوں کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں، دوستوں کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں، کاروبار کے اندر کتنا جو ہے نا شریعت کے اندر ہم چل رہے ہیں. وَكَانَ فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال جو ہیں یہ تمہارے حکمران ہیں، تمہارے اعمال تمہارے حکمران. تو جو شخص حاکم ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا برتاؤ کرے رعایا کے ساتھ، ایسا برتاؤ کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. اللہ اور اس کا رسول جو کہہ رہا ہے، بڑا بننا مقصد نہیں ہے اس میں. اللہ فرما رہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم امانتوں کو وہاں پر ادا کر دو جن کی امانتیں ہیں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ. تو حاکم انصاف، سب سے پہلے انصاف کرے، یعنی جو نااہل ہے اس کو اوپر لے آئے، اس کو عہدہ دے دیا. یہ عہدہ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. عہدہ یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اللہ کی نظر میں یہ ایک امانت، اس کے اندر اگر خیانت کی تو اللہ سب سے زیادہ برا اس شخص کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کی نظر میں سب سے برا آدمی ہے، سب سے برا آدمی. آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں عہدہ حاصل کر لوں، بڑا آدمی بن جاؤں، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی اہلیت میرے اندر ہے یا نہیں. عہدے کا مطلب ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا. تالان کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. راتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے، 2-2 3-3 میل 4-4 میل دور جا کر پیدل سفر کرتے تھے اور لوگوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک میدان میں گئے، مدینہ سے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر ایک میدان میں گئے، ایک خیمہ لگا ہوا بالوں کا، پہلے نہیں تھا، اور خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. آپ جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے.
بھئی تم کون ہو؟ اسے نہیں پتا کہ امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین ہے. خود جا کے رعایا کے مسائل حل کر رہے ہیں. یہ اسلام ہے. اسلام یہ سکھا رہا ہے. اسلام کا مطلب کیا؟ امن، سلامتی. تو یہ لوگوں کو سلامتی پہنچا رہے ہیں. یہ لوگوں کو سلامتی پہنچا رہے ہیں. پوچھا بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی میں دیہاتی آدمی ہوں اور فلاں قبیلے سے آیا ہوں، اور جو ہے نا امیر المومنین سے مجھے کچھ کام ہے. امیر المومنین سے مدد لینے کے لیے آیا ہوں، فقیر آدمی ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مدد کے لیے آیا ہوں. امیر المومنین یہ باتیں سن رہے تھے کہ خیمے میں سے کچھ کراہنے کی آواز آئی، جیسے اندر کوئی کرا رہا ہے، مصیبت کے اندر ہے. امیر المومنین نے پوچھا کہ اندر کون ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ تو وہ بدو کہنے لگا جاؤ بھی اپنا کام کرو. امیر المومنین کہنے لگے نہیں بھی بتاؤ کیا بات ہے. جب زیادہ اصرار کیا تو بتایا کہ بھی میں اکیلا ہوں یہاں پر، میری بیوی جو ہے وہ درد ذہ کے اندر مبتلا ہے، ولادت کا وقت ہے، لیکن یہاں کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے اگر تم اجازت دو تو پھر میں اپنی گھر والی کو لے آؤں. امیر المؤمنین قوم کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا. وہ تو پہلے ہی تیار تھی اور کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ اجازت دیں، اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی چلتی ہوں. اس وقت عورتوں کے اندر بھی ایسا جذبہ تھا. آج ہمسایہ جو ہے وہ مر رہا ہے تو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جاتا. ساتھ چل پڑی اور ساری بات بتلائی کہ اس طرح ایک عورت ہے، مسافر ہے، درد ذہ کے اندر مبتلا ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو. گھی ساتھ لیا اور فرمایا جو چیزیں وہاں کام آتی ہیں لے لو. کو سب لیں اور چل پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے جا رہے. بیوی کو اندر بھیج دیا اور خود اس کے پاس بیٹھے کے باتیں شروع ہو گئے. باتیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اور خود باہر بیٹھ کر آگ جلائی اپنے ہاتھ مبارک سے اور ہنڈیا کے اندر جو ہے نا وہ دانے ابالے خود کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. امیر المؤمنین اور آگ جلا رہے ہیں. امیر المؤمنین اور ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں. سید القوم خادمہم. یہ وہ امیر نہیں ہے کہ جن کو کوئی حیثیت نہیں تھی جن کی. جیسے میں پہلے ایک واقعے کے اندر بتلایا کہ روم کا بادشاہ اتنے میل کے فاصلے پر رات کو نیند نہیں آ رہی، دبک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ساتھ والے اتنے نگہبان کھڑے ہیں، چوکیدار کھڑے ہیں، اتنی پولیس کھڑی ہے، بادشاہ سلامت آپ کو کیا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں، ہم موجود ہیں نا. نہیں، مجھے عمر کا خیال آ جاتا ہے اس وجہ سے میں ڈر جاتا ہوں.